بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے قوم کا واقعہ بتانے والا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بہت خوشحال تھی، ان کی بستیاں بہت آباد تھیں، لیکن یہ قوم برائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے تھے، بٹ ماری کرتے، اور سب سے بڑی برائی ان کے یہاں یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بدفعلی کا بانی شیطان تھا۔ جب اس نے چاہا کہ قوم میں یہ برائی پھیلے تو اس نے ایک عجیب ترکیب سے کام لیا۔ ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں آتا اور ہمیشہ اس کے پھل پھولوں کو نقصان پہنچاتا۔ باغ کا مالک اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھاگ کر باغ سے نکل جاتا۔ جب باغ کو بہت نقصان پہنچا اور باغ کا مالک پریشان ہو گیا تو ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ میں نہ آؤں تو میرے ساتھ یہ غلط کام کر لے، یعنی برا فعل کر اور اپنے باغ کی طرف سے بے فکر ہو جا، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ باغ کے مالک نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، اور پھر وہ اس برائی میں پڑ گیا۔ اس طرح شیطان نے فعل بد یعنی برائی کو اس قوم میں جاری کر دیا۔ خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس فعل بد سے روکا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا اور خدا کا خوف دلایا، اور کہا کہ اگر تم برائی سے باز نہیں آتے تو خدا کا عذاب تمہیں دھر لے گا۔ لیکن لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے کہ بولے کہ ہم پر خدا کا عذاب لا اگر تو سچا ہے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو گاؤں کے لوگ نے کہا کہ اگر تم سچا ہے تو خدا کا عذاب لا کر دکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی بڑی عزت اور خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے اس قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے مہمانوں کے آنے سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور بیوی سے کہا کسی کو مہمانوں کا حال معلوم نہ ہونے پائے، لیکن کافر بیوی نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے گھر ایسے لڑکے آئے ہیں جن کے حسن اور قد و قامت کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی بد چلن لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں مہمانوں کے سامنے فضیحت کرتے ہو؟ برائی سے باز رہو، اگر چاہو تو بیٹیوں کے ساتھ اپنا نکاح کر لو، آؤ لیکن میرے مہمانوں کو مت ستاؤ۔ کافروں نے کہا تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اے حضرت لوط علیہ السلام جو ہمارا ارادہ ہے اس کو تو بہت خوب جانتا ہے، ہمیں ہمارا ارادہ پورا کر لینے دو۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو خاموشی اختیار کیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ بے خوف رہیے، ہم خدا کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی، وہ آندھے ہو گئے اور گرتے پڑتے گھروں کو بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بستی چھوڑ دیں اور پیچھے لوٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور کافر قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ خدا نے بستی کو تل پٹ کر دیا، یعنی الٹ پلٹ کر دیا۔ اس قوم پر خدا نے پتھروں کی بارش کی اور اس کی دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ربیع الاول کی 10ویں تاریخ کو حضرت لوط علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح کا ویڈیو آپ کو ڈیلی ملتا رہے گا۔